अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्रम अमीर कुरैशी। रमज़ान मुबारक के इस महीने में मैंने कुछ सिलेक्टिव इस्लामिक टॉपिक्स पर शॉर्ट वीडियोस बनाने का एहतमाम किया है, जिसका मकसद है मेरी और आपकी रिवीजन। जो टॉपिक मैंने आज सेलेक्ट किया है वो है रमज़ान। सबसे पहले तो मैं एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है कि ये वर्ड रमज़ान है या रमदान। जब इसे इंग्लिश में लिखा जाता है तो बाज़ लोग इसे लिखते हैं RAMADAN रमदान, और बाज़ लिखते हैं RAMAZAN रमज़ान। असल जो वर्ड है वो है रमदान। ये अरबिक का वर्ड है जिसका मीनिंग है बहुत ही शदीद किस्म की गर्मी, शदीद स्कॉर्चिंग हीट। और रमज़ान जो है ये फ़ारसी से लिया गया वर्ड है। हम उर्दू में फ़ारसी में इसको द्वात को ज़वाद या जेड के मानी में इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं जेड के मानी में, इसलिए रमज़ान बन जाता है। तो बहुत से ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तक की यहाँ पे रमज़ान ही कहा जाता है। डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब रमज़ान की जो फजीलत है और अहमियत है वो कई एतबार से, कई लिहाज से है। सबसे बड़ी फजीलत जो है इसकी वो ये कि इस महीने में कुरान पाक को नाजिल किया गया। सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में आता है कि रमज़ान के महीने में कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हदायत है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे इंसान जब इस दुनिया में आता है, वजूद उसका, तो 9 माह माँ के पेट में रहने के बाद वो इस दुनिया में आता है। इससे जो कुरान पाक को जब नाजिल किया गया तो इस रमज़ान के महीने में ये इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 9वां महीना है। तो बेसिकली कुरान पाक के नज़ूल के बाद उम्मत मुस्लिमा या उम्मत वस्त की भी पैदाइश हुई थी। इट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट। चूँकि इस महीने में कुरान पाक को नाजिल किया गया, इसलिए इस महीने में कुरान पाक की तलावत करना, इसको पढ़ना, समझ कर पढ़ना, समझाना, सुनना, इसकी बड़ी इफादियत है, बहुत अजर है, बहुत सवाब है। कुरान पाक को सुनने के लिए और इसको पढ़ने के लिए इसका नमाज तरावी का भी एहतमाम किया जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में चंद रोज़ बाकायदा बाजमात नमाज तरावी अदा की, मगर उसके बाद ये लोग ज़्यादातर इनफरादी तौर पर लोग ये काम करते रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने तमाम लोगों को एक इमाम हज़रत अबी बिन कअब रज़ी अल्लाह अन्हा पर जमा कर दिया था, और मोता मालिक में है कि इन्हें 11 रकात पढ़ने का हुक्म दिया था। रमज़ान के महीने की जो दूसरी फातिहा या फजीलत जो है वो है कि इस महीने में रोज़े फ़र्ज किए गए। रमज़ान के रोज़ों के फ़र्ज होने से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हर महीने 3 रोज़े रखने का हुक्म दिया था, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े तमाम लोगों पे फ़र्ज़ किए, लेकिन एक रियायत के साथ कि जो लोग रमज़ान का रोज़ा रखने की इस्तात रखते थे, जिनमें सकत थी, लेकिन फिर भी अगर वो रोज़ा ना रखते तो उसके बदले फ़िदिया दे सकते थे। लेकिन बाद में ये रियायत जो है मनसूख कर दी गई थी। रमज़ान के रोज़ों की जो फजीलत है वो इस लिहाज से भी साबित होती है कि ये रोज़े जो हैं ये हमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। कुरान में जो रमज़ान की जो रोज़े हैं, रोज़ों के लिए जो वर्ड आया है ये है सोम का। सोम का वर्ड, यही सोम लफ्ज़ हमें हिब्रू बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में सोम ये तकरीबन 61 मरतबा मिलता है। यह है TSUM या TSOM सोम, और इसका मतलब यही है फास्टिंग। इस तरह सही बुखारी की हदीस नंबर 11 से 31 में आता है कि सबसे अफजल रोज़ा जो था वो था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। वो एक दिन छोड़कर रोज़ा रखा करते थे। रोज़े की जो फजीलत और अहमियत है इस पर बहुत ज़्यादा हदीस हैं, लेकिन एक हदीस जो बहुत ही जामिया इस पे है वो है सही बुखारी में, हदीस नंबर 1894 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा जहन्नुम से एक ढाल है, लिहाजा रोज़ेदार को चाहिए कि वो ना तो फहिश कलामी करे और ना ही जाहिलों जैसा काम करे। अगर कोई शख्स से लड़े या से गाली दे तो इसको 2 मरतबा कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह का इरशाद है कि रोज़ेदार अपना खाना पीना अपनी ख्वाहिश मेरे लिए छोड़ता है,
لہٰذا روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث 1899 میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے۔ یہ جو احادیث ہیں اس سے رمضان کی اور رمضان کے روزوں کی افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ جو مین مقصد تھا روزوں کا وہ یہ تھا انسان میں تقوی پیدا ہو۔ اب جو تیسری افادیت، جو تیسری فضیلت ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں رمضان کے جو ہے اس میں شب قدر، لیلۃ القدر، یا جسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی اسی مہینے میں آتی ہے۔ لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن پاک کو لوح محفوظ سے نکال کر آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا تھا۔ وہاں سے وہ بتدریج آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی۔ یہ جو شب قدر یا لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ رمضان کے جو ہے آخری 10 طاق راتوں ان میں پائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2021، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جب 9 یا 7 یا 5 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی 21ویں، 23ویں اور 25ویں رات کو۔ لیلۃ القدر جو ہے اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ سورہ دخان کی آیت 3 سے 5 میں اس کے متعلق ذکر ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر سے جو تفسیر میں کہا جاتا ہے، مفسرین اسے کہتے ہیں کہ اس رات میں یہ ایک تو بہت ہی قدر والی رات ہے، اس کا رتبہ بہت بلند ہے، اور دوسرا اس میں تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر پہلے سے طے کی ہوتی ہے وہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے، جو اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور تمام لوگوں کے جو ان کی تقدیر ہے، وہ جو ایک سال جو اگلے پورے سال کی ہونے ہیں یا جو اس کو دینے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو وہ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے جیسے یہ لیلۃ القدر کی جو صورت لیلۃ القدر ہے، یہ اس میں آتا ہے کہ یہ جو وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پہ اترتے ہیں۔ اب یہ رات کے یہ کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مغرب سے لے کے اس کا ٹائم ہے وہ ہے فجر کے وقت تک، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چونکہ اسلامی کیلنڈر میں دن ہے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ رات کے ساتھ ساتھ اگلا دن بھی اس میں شامل ہے۔ لیلۃ القدر کی جو افادیت اور جو اس کی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو اسی رات میں کیا، اور اسی رات میں ہی اس قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس رات کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رات پہلے سے اتنی فضل والی تھی، اسی لیے اس رات کو چنا گیا کہ قرآن پاک کو اس رات میں نازل کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو رمضان المبارک کی فضیلت ہے وہ ہے ایک بہت ہی قدیم عبادت کو ریوائول، ایک عبادت یہ ہے اعتکاف کی عبادت۔ اعتکاف میں انسان تمام دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے۔ یہ جو عبادت ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت 187 میں بھی آتا ہے، جس میں کہا گیا کہ جب تم لوگ مسجد میں متکف ہو جاؤ تو اپنی عورتوں کے ساتھ جو ہے مت تعلق استوار کرو۔ اور اسی طرح اس کا جو ذکر ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں آتا ہے، جو اس کا بتاتا ہے کہ کتنی قدیم عبادت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں آتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یعنی یہ اعتکاف جو ہے، یہ عبادت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے سے چلتی آ رہی ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے،
اس کا کوئی خاص مہینہ نہیں، کیونکہ احادیث میں سے جیسے آتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2034 میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال میں 10 روزہ اعتکاف کیا۔ اسی طرح یہ جو اعتکاف ہے یہ درمیانی اشرے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آخری میں بھی، لیکن جو آخری اشرے کا اعتکاف تھا یہ ان کی ایک ایسی سنت تھی جو وہ ہر رمضان میں باقاعدہ پابندی سے ادا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2026۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری اشرے میں پابندی سے اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا، پھر آپ کے بعد آپ کی ازدواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے 2044 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، مگر وفات کے سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا تھا۔ یہ جو اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یہ سنت موقدہ ہے، بہت ہی افضل، اور اس کے ذریعے ریوائول ہوا تھا، بتایا گیا تھا، اور جو آخری اشرے میں اسپیشلی اعتکاف کیا کرتے تھے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ تمام مسلمان یکسو ہو کر آخری 10 دنوں میں صرف اللہ کی عبادت کریں، اعتکاف بھی ہوتا رہے، اور اسی میں ان کو موقع ملے گا کہ وہ جو لیلۃ القدر کی عظیم رات ہے اس کو بھی وہ پا سکیں۔ دوستوں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔